دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے اس شاعر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی شاعری کی مقبولیت کے سورج کو پوری آب و تاب پر دیکھا اور جدید غزل گوئی کا تصور آج بھی ان کے بغیر ناممکن سا ہے۔ وہ رومانوی لب و لہجے کے ساتھ محبت و شہرت کے آسمان چھونے والے ایک ایسے انقلابی مزاحمتی شاعر تھے جو کہ نوجوان شاعروں کے لیے ایک کامیاب مثال بن کر سامنے آئے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں احمد فراز صاحب کی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ دوستو احمد فراز صاحب 12 جنوری 1931 کو کوچہ جعفر شاہ محلہ میاں خیل کوہاٹ کے ایک معزز سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دوستو اگر فراز احمد صاحب کے بھائیوں کی بات کریں تو آپ کل 4 بھائی تھے اور آپ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد کا نام سید محمد شاہ برک کوہاٹی ہے اور ان کا شمار فارسی کے ممتاز شعراء میں کیا جاتا تھا۔ آپ کا پیدائشی اصل نام سید احمد شاہ علی تھا اور پاکستان کے مشہور و معروف شاعر فیض احمد فیض نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا نام احمد فراز رکھیں۔ دوستو آپ بات کرتے ہیں احمد فراز صاحب کی ایجوکیشن کی، تو آپ نے ابتدائی تعلیم پشاور ماڈل اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ایڈورڈ کالج پشاور کو جوائن کر لیا اور آپ نے ایم اے فارسی اور ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ آپ جب ایڈورڈ کالج پشاور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تعلیم کے دوران ہی آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے فیچر لکھنے شروع کر دیے تھے۔ احمد فراز صاحب کا پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا اس وقت شائع ہوا جب آپ بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تو آپ ریڈیو سے بھی علیحدہ ہو گئے اور یونیورسٹی میں لیکچرار کی آپ کو جاب مل گئی۔ اسی ملازمت کے دوران ان کا دوسرا مجموعہ درد آشوب چھپا۔ یونیورسٹی کی ملازمت کو مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1976 میں اکیڈمی ادبیات پاکستان کے پہلے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1989 سے 1990 تک آپ چیئرمین اکیڈمی آف پاکستان رہے۔ 1991 سے 1993 تک آپ لوک ورثہ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ 1993 سے 2006 تک آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ احمد فراز صاحب نے متعدد ممالک کے دورے بھی کیے۔ ان کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ ملیہ بھارت میں ان پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا ہے جس کا موضوع احمد فراز کی غزل ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہاولپور میں ان پر احمد فراز فن اور شخصیت کے نام سے پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا گیا ہے۔ احمد فراز صاحب کی شاعری کے انگریزی، فرانسیسی، ہندی، یوگوسلاویہ، روسی، جرمن اور پنجابی میں تراجم ہو چکے ہیں۔ احمد فراز اپنی شاعری کے زمانہ عروج میں فوج میں آمرانہ روش اور اس کے سیاسی کردار کے خلاف شعر کہنے کے سبب کافی شہرت پا چکے تھے، کیونکہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف تھے اور ضیاء الحق کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور کے خلاف نظمیں لکھنے پر مجبوراً جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ دوستو بات کرتے ہیں احمد فراز صاحب کے چند مجموعے کلام کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، میرے خواب، ریزہ ریزہ، نابینا شہر میں آئینہ، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، غزل بہانہ کروں، جانا جانا، اے عشق جنوں پیشہ وغیرہ شامل ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دوستو آپ بات کرتے ہیں احمد فراز صاحب کے ایوارڈز کی، تو آپ کو 1966 میں آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا اور 1990 میں آپ کو اباسین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1988 میں انہیں انڈیا میں فراق گورکھ پوری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو اکیڈمی آف
اردو لٹریچر کینیڈا نے بھی 1991 میں ایوارڈ سے نوازا، جبکہ ایک دفعہ پھر انڈیا میں انہیں 1992 میں ٹاٹا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز نوازا۔ دوستو، آخر پر آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی وائف کا نام تو معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر کسی میرے دوست کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہو تو وہ کمنٹس باکس میں ہمارے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں اور ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: شبلی فراز، سرمد فراز اور سعدی فراز۔ دوستو، 25 اگست 2008 کو آپ کے گردے فیل ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا تھا۔ آخر پر ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔